ہندوستان جہاں ستی کی رسم پاکیزگی کی علامت تھی۔ جب شمالی ہندوستان میں ذات پات کی سختی آئی تو اس کا اثر عورت کی ذات پر ہوا۔ برہمن ذات با اثر ہوتی چلی گئی اور مذہبی رسومات پر اس کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ انہوں نے عورتوں پر تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی اور انہیں بھجن گانے کی اجازت بھی نہ رہی۔ ستی کو ہندوستانی معاشرے میں انتہائی باعزت اور مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ مجسٹریٹ نے عورت کو قائل کرنے کی بڑی کوشش کی، اسے روپے پیسے کا لالچ بھی دیا، لیکن اس کا جواب ایک ہی تھا: اگر تم میرے پتی کی چیتا کے ساتھ جل بننے نہیں دو گے تو میں تمہاری عدالت میں ہی خود کو پھندا ڈال لوں گی۔ یہ ایک ہندو بیوہ کے الفاظ ہیں جس کی ستی کی رسم کا حوالہ انگریز عورت فینی پارکس نے لکھا ہے۔ چونکہ خاوند کے مرنے کے بعد اور ستی کی رسم تک بیوائیں کچھ کھا پی نہیں سکتی تھی، اس لیے انگریز مجسٹریٹ نے 24 گھنٹوں تک چیتا جلانے کی رسم ملتوی کیے رکھی تاکہ عورت کچھ کھا کر ستی سے بچ جائے، لیکن اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بالآخر جب خاوند کی چیتا کو آگ لگائی گئی تو اس کے اندر گھس گئی، تاہم جب اس کے کپڑوں کو آگ لگی تو وہ چیتا سے کود گئی۔ اس کے رشتہ داروں نے اسے پکڑ کر دوبارہ چیتا میں ڈالنا چاہا، مگر مجسٹریٹ اور پولیس نے انہیں روک دیا اور عورت کو ہسپتال لے گیا۔ عورت کی جان تو بچ گئی، لیکن رشتہ داروں نے اس کا مکمل بائیکاٹ کر لیا کہ وہ ستی ہونے سے بھاگ کر ناپاک ہو گئی ہے۔ مندروں میں دیوداسیوں کا رکھنے کا رواج قائم ہوا۔ یا تو وہ برہمن خوبصورت لڑکیوں کو خریدتے تھے یا ماں باپ بطور منت اپنی لڑکیوں کو دیوداسیاں بنا دیتے تھے۔ شادی کے بعد عورت کے لیے لازمی تھا کہ وہ شوہر کی وفادار رہے اور اس کے لیے جانشین پیدا کرے۔ شوہر کی جائیداد میں نہ تو عورت کو وراثت میں کچھ ملتا اور نہ ہی جائیداد کا انتظام سنبھال سکتی تھی۔ لڑکے کا ہونا اس لیے ضروری تھا کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد وہی اس کی چیتا کو آگ لگاتا تھا۔ اس لیے ہندو رشیوں نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ لڑکا پیدا ہونے کے لیے نیوگ کی رسم کے تحت کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلقات پیدا کرے تاکہ لڑکے کی پیدائش ہو۔ شادی کے بعد عورت مرد کی ملکیت ہو جاتی تھی۔ اگر شوہر وفات پا جاتا تو اس پر اس کے بھائی کا حق ہو جاتا تھا۔ عورت کی ملکیت کا اظہار مہابھارت کی داستان سے بھی ہوتا ہے، جہاں پانڈاؤں نے اپنی مشترکہ بیوی دروپدی کو جوئے میں ہار دیا تھا۔ رامائن میں جب جنوبی ہندوستان کے راجا راون نے سیتا کو اغوا کیا اور اسے ہنومان کی مدد سے واپس لایا گیا تو رام کو اس کی پاک بازی پر شک تھا۔ سیتا نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خود کو جلتی ہوئی آگ سے گزارا، لیکن جب اس پر بھی رام کا شک دور نہیں ہوا تو اس نے دیوتاؤں سے دعا کی کہ وہ اس کی بے گناہی ثابت کریں۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت زمین پھٹی اور اس میں سما گئی۔ اب سیتا ہندو راج کی پاک باز عورت ہے۔ ابتدائی زمانے میں ہندوستان میں ستی کا رواج نہیں تھا۔ شوہر کے مرنے پر بیوی اس کی لاش سے ایک بار لپٹ کر علیحدہ ہو جاتی تھی۔ بیوہ کو دوسری شادی کا بھی اختیار نہ تھا، لیکن جب گپتا عہد میں ہندو مذہب کا احیاء ہوا، منوشاستر اور مذہبی قوانین پر کتابیں لکھی گئی تو ہندو مذہب کو قدامت پرست شکل دے دی گئی۔ ستی کا رواج سب سے پہلے راجپوتانہ کے جنگجو قبائل سے شروع ہوا۔ ابتدا میں عورت کو مجبور تو نہیں کیا جاتا تھا، مگر روایت ایسی تھی کہ عورتیں خود بھی جلنے پر تیار ہو جاتی تھی۔ بعد میں یہ رسم پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور طبقہ اعلیٰ سے نچلے طبقوں پر آ گئی۔ جبکہ راجا اور مہاراجا کئی بیویاں رکھتے تھے، اس لیے مختلف واقعات میں 3 سے لے کر 50 عورتیں ستی ہوئی ہیں۔ اکبر نے ستی پر پابندی لگا دی تھی اور حکم دیا تھا کہ علاقے کے مغل عہدیداروں کی اجازت کے بعد عورت کو ستی نہ کیا جائے۔ بعض موقع پر اس نے خود جا کر ستی ہوئی عورتوں کو بچایا۔ اگر عورت ستی نہیں ہوتی تھی تو بیوہ ہونے کی صورت میں دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہمیشہ سادہ لباس میں رہنا ہوتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ شادی بھی اور کسی خوشی کے موقع پر اسے شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ بچوں کی شادی کا رواج بھی ہو گیا تھا۔ اگر باپ کے مرنے پر ماں ستی ہو جائے تو چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ افسوسناک واقعہ بھی ہوتا تھا کہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی اور اگر لڑکا مر گیا تو لڑکی بیوہ ہو جاتی تھی اور تاعمر اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ انگریزی عہد میں جب ہندو مذہب میں اصلاحی تحریکیں چلی تو ان مسائل پر توجہ دی گئی۔ راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج کے ذریعے ستی کے خلاف مہم چلائی۔
بیوہ عورتوں کی شادی پر زور دیا اور چھوٹی بچیوں کو شادیوں کو ختم کرانے کی کوشش کی۔ اگرچہ قدامت پرستوں نے ان کی سخت مخالفت کی، مگر 1829 میں انگریزی حکومت نے ستی پر پابندی عائد کر دی۔ آزادی کے بعد اگرچہ یہ قانون موجود ہے، مگر اب بھی کبھی کسی دور دراز علاقے میں ستی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اس مطالعہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اب بھی ہندو معاشرے میں آزاد نہیں۔ جہیز نہ لانے پر اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی کی پیدائش ہو تو اس کا الزام بھی اسے ہی دیا جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عورتوں میں سیاسی اور سماجی شعور پیدا ہو رہا ہے اور اپنے حقوق کے لیے برابر جدوجہد کر رہی ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔